السلام علیکم لسنرز، شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ آئی ہوپ میرے سبھی لسنرز بالکل ٹھیک ہوں گے، اور اسی دعا کے ساتھ آج کی سٹوریز شروع کرتے ہیں۔ یہ خوفناک کہانی عزیر نے شیئر کی ہے۔ عزیر جو کہ اسلام آباد میں رہتے ہیں۔ عزیر کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ ایک ایسی عورت کی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جو کہ عامل تھی اور بہت نامی گرامی عامل تھی۔ اس کے پاس بہت سے عملیات تھے، لیکن وہ سارے کام اچھے لوگوں کے لیے کرتی تھی، کبھی بھی برائی کے لیے اس نے کوئی کام نہیں کیا تھا۔ ایک دفعہ اس کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا، ایک ایسا کام اس کی زندگی میں آیا جس کی وجہ سے اس کی ساری زندگی درہم برہم ہو گئی، ایون کہ اس کے گھر والوں کی زندگی بھی برباد ہو گئی۔ ایک دفعہ اس عورت کو ایک ایسی جگہ پر لے جایا گیا، ایک ایسے لڑکے کے پاس لے جایا گیا جو کہ کراچی ساحل سمندر پر گیا تھا، اور اس ساحل سمندر پہ جانے کے بعد اس بچے کے اوپر شدید آسیب ہو چکا تھا، اور وہ بچہ کسی بھی عامل کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ اس عورت کا نام کافی دور تک تھا کہ یہ جنات کو کنٹرول کر لیتی ہے۔ وہ ایک ینگ عورت تھی جس کی ہارڈلی ایج 45 ایئرز تھی۔ عملیات کی دنیا میں 45 ایئرز ایج کو ینگ سمجھا جاتا ہے۔ عزیر کہتے ہیں کہ وہ ابھی اس کی ایج اتنی نہیں تھی کہ وہ بڑے بڑے جنات کو بھی قابو کر لے، لیکن اس نے ان عملیات میں اتنی مہارت حاصل کی تھی کہ وہ بڑے بڑے جنات کو بھی قابو کر لیتی تھی۔ اس عورت کے مطابق عزیر کہتے ہیں کہ ان سے میری بھی ملاقات ہو چکی ہے۔ وہ یہ کہتی تھیں کہ جو عملیات میں اس عمر میں کرتی ہوں، یہ عملیات عامل حضرات 60 سے ابو ایج میں جب جاتے ہیں تو کرتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے اس کو طاقت دی ہوئی تھی۔ لیکن ایک ان کی زندگی کا ایسا واقعہ جو ان کے سارے گھر کو ہلا کے رکھ دے گا، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ جب اس بچے کے متعلق پتہ لگا کہ وہ ساحل سمندر سے واپس آیا اور اس کے بعد وہ پاگلوں والی حرکت کر رہا ہے، وہ چیخ رہا ہے، وہ ساری رات روتا ہے، تو اس عورت کو ادھر جانے کے لیے کہا گیا۔ اس عورت نے کہا کہ مجھے میرے مرشد کی طرف سے یہ حکم آیا تھا کہ تم نے اس جگہ نہیں جانا، لیکن اس بچے کی جو حالت تھی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے ادھر جانے کا سٹیپ لے لیا اور میں چلی گئی۔ میں نے اپنی ساری عملیات کی چیزیں اٹھائیں اور اس بچے کے گھر میں جیسے ہی گئی تو وہ بچہ مجھے دیکھ کر یہ کہنے لگا کہ واپس چلی جاؤ، یہاں سے واپس چلی جاؤ، اچھا نہیں کری اندر آ کے۔ میں نے اس کی چیز کو اگنور کیا اور اندر چلی گئی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ ہر جنات اسی طرح کہتے ہیں۔ اندر جب میں گئی تو وہ جو عامل عورت ہیں کہتی ہیں کہ میں اس بچے کے پاس بیٹھی اور اس کے ماتھے کے اوپر میں نے ہاتھ رکھا، کیونکہ میں راستے میں کچھ پڑھتی آ رہی تھی۔ اس کے گھر والے بھی میرے پاس تھے۔ جیسے میں نے اس کے ماتھے کے اوپر ہاتھ رکھا تو کہتے ہیں کہ اچانک سے اس کے ماتھے کے اندر سے دھواں نکلنے لگا، اور وہ بچہ یہ کہنے لگا کہ امی میرا سارا جسم جل کے راکھ ہو جائے گا۔ کچھ ہی دیر میں اس بچے کے سارے جسم میں سکون آیا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ جیسے ہی وہ بے ہوش ہوا تو اس عامل عورت نے اس کو ایک تعویذ دیا گلے میں ڈالنے کے لیے۔ عزیر کہتے ہیں کہ وہ کافی پہنچی ہوئی تھی اور ان سے ہم لوگ بھی دعا کروانے کے لیے جایا کرتے تھے اکثر۔ کہتے ہیں ہم نے ان کے متعلق یہ سارا واقعہ مشہور ہوا تھا کہ انہوں نے ایک بہت بڑے جن کو قابو کیا ہے۔ جنات کی وہ پوری ٹولی تھی جو بچے کے اوپر تھی، ہر طرف ان کا چرچا ہو رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جب میں نے یہ کام کر لیا، میں جب واپس آ رہی تھی تو میں راستے میں اکیلی تھی۔ اچانک سے مجھے یوں لگا کہ جیسے میرے کندھے پہ کسی نے ہاتھ رکھا ہے۔ ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا اور پیچھے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے یہ لگا کہ جیسے کوئی میرے ساتھ بیٹھا ہے۔ آج سے پہلے ایسے کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ اب میں نے جب اپنے ساتھ سیٹ پر دیکھا تو مجھے سیٹ تھوڑی دبی ہوئی لگی، یعنی کہ نہ دکھنے والا وجود اس کے اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ اب وہ ہاتھ میرے کندھے سے میرے ہاتھ کے اوپر آ گیا۔ وہ ہاتھ کافی گیلا اور نرم سا تھا۔ اس کا عجیب سا لمس تھا جس سے میرا دل خراب ہو رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی مجھے وامٹنگ آ جائے گی۔ میں نے ڈرائیور سے کہا کہ جلدی گاڑی چلاؤ اور گھر تک پہنچو، میری طبیعت کچھ خراب ہے۔ ڈرائیور نے گاڑی تیزی سے چلائی اور ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا اور ہم لوگ گھر پہنچ گئے۔
جیسے ہم لوگ گھر پہنچے تو میں جلدی سے واش روم میں گئی اور مجھے وامٹنگ آئی. میرا دل بہت خراب ہوا تھا. پتہ نہیں کیسی عجیب سمیل تھی اور وہ کیا نمی تھی اس کے ہاتھ میں جو مجھے شدید تکلیف دے رہی تھی. کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں واش روم کا دروازہ کھول کر جیسے باہر نکلنا چاہتی تھی تو واش روم کا دروازہ لاک ہو چکا تھا. دروازہ کھل ہی نہیں رہا تھا اور خوفناک ہنسی کی آواز مجھے واش روم کے اندر سے آ رہی تھی. یہ سارا کچھ میرے ساتھ ہو رہا تھا. میں ایک جانی پہچانی عامل ہوں. کیا اتنی سخت بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ عزیر کہتے ہیں کہ وہ جو آنٹی تھی انہوں نے کہا. تو بڑی کوشش کی، دروازہ کھولا. جیسے ہی دروازہ کھلا انہوں نے کوئی اپنا عمل پڑھا، کیونکہ جنات تنگ کرتے ہیں جب ایسے عمل حضرات کسی میں سے کوئی چیز نکالتے ہیں یا کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ جنات تنگ کرنے لگ جاتے ہیں. خیر میں باہر نکلی، میں نے منہ ہاتھ صاف کیا اپنا اور کھانے کے ٹیبل پر اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے لگی. اب کھانا کھاتے ہوئے میری طبیعت پھر خراب ہو رہی تھی. وہ اس لیے ہو رہی تھی کہ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہی گیلا ہاتھ میرے ہاتھ کے ساتھ دوبارہ ٹچ ہو رہا ہے. میری طبیعت خراب ہونے لگی اور میں جلدی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی. میرے بچے مجھے یہ کہنے لگے کہ مما آپ کو کیا ہوا ہے، ایسے کیوں بیہیو کر رہی ہیں؟ وہ جو عامل عورت ہے ان کا ایک 10 سال کا بیٹا تھا اور ایک بڑی بیٹی جو کہ 16 سال کی تھی. ان کے ہسبینڈ جو کہ باہر کے ملک ہوتے تھے، بچے اور وہ اپنے 2 بچوں کے ساتھ اپنے گھر میں رہتی تھی. ان کو ان کے ہسبینڈ بہت دفعہ منع کر چکے تھے کہ یہ کام مت کرو، اب تمہارے اپنے بھی بچے ہیں. شادی سے پہلے کی اور بات تھی، لیکن وہ کسی چیز کو مانتی نہیں تھیں. وہ اپنی ضد پر برقرار تھیں کہ انہوں نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے. خیر وہ کہتی ہیں کہ طبیعت خراب ہو رہی تھی، طبیعت ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی. وہ گندا لمس، وہ گندی سمیل جو کہ اب مجھے بہت تکلیف دے رہی تھی، جس سے مجھے بار بار وامٹنگ ہو رہی تھی، مجھے وہ چیز اب تکلیف دینے لگی. رات کا ٹائم تھا، میرے بچے اپنے روم میں سو رہے تھے. اچانک سے میری بیٹی کے روم میں چیخنے چلانے کی آواز آنے لگی. میں جلدی سے اپنے روم کو کھول کر اس کے روم تک جیسے ہی پہنچی تو میری بیٹی کی حالت بہت غیر ہوئی تھی. وہ یہ کہہ رہی تھی کہ مما ایک انتہائی بھیانک شکل کی عورت جس کے بال اتنے گندے ہیں اور اس کے منہ سے عجیب گندی ایک سمیل آ رہی تھی، وہ بالکل میرے اوپر لپکی ہوئی تھی. میں سو رہی تھی اور میری آنکھ کھلی تو وہ میرے منہ کے بالکل قریب تھی. اس کی گندی سمیل سے میری حالت خراب ہو گئی اور اس کا چہرہ اتنا وحشت ناک تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. آج سے پہلے ایسے کبھی نہیں ہوا. ان عامل عورت نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے تمہارا وہم ہو، تم نے کوئی خوفناک خواب دیکھ لیا ہو. لیکن وہ بچی یہ کہہ رہی تھی کہ میں نے کوئی خوفناک خواب نہیں دیکھا، میں نے اس عورت کو دیکھا ہے جو کہ بالکل میرے اوپر تھی. یہ بات سن کر اب وہ اور پریشان ہو گئی اور اب یہ سوچنے لگی کہ کہیں میری بیٹی کو کوئی نقصان نہ دے دے. انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ تم آج میرے روم میں سو گی. وہ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ اس لیے نہیں سلاتی تھیں کہ وہ ساری رات عبادت کرتی تھی اور ان کے کچھ عملیات ہوتے تھے جن کی انہوں نے پڑھائی کرنی ہوتی تھی. اب جیسے ہی وہ بچی اپنی ماں کے ساتھ اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلی گئی، اپنی امی کے کمرے میں سونے کے لیے چلی گئی، تو تھوڑی دیر کے بعد ان کے بیٹے کے روم سے چلانے کی آوازیں آنے لگیں. ان کا بیٹا یہ کہنے لگا کہ کوئی عجیب و غریب بدصورت شکل کی عورت میرے پاؤں کو کھینچ کے مجھے دروازے تک لے آئی. بچہ بالکل دروازے کے پاس گرا ہوا تھا اور اس کے منہ سے خون بہہ رہا تھا. اس کو برے طریقے سے چوٹ لگی ہوئی تھی. اب اس عامل عورت نے اپنے بچے کو بھی اٹھایا اور اپنے ساتھ روم میں لے آئی اور اب ان کے اوپر اور اپنے اوپر ایک حصار کر لیا. اب وہ بچوں کو چھوڑ کر اس کو جانا بھی پڑتا تھا. بچے اسکول بھی جاتے تھے، ٹیوشن پڑھنے کے لیے جاتے تھے، وہ اپنے عملیات کے لیے مختلف جگہوں پر جاتی تھی، لوگ ان کو لے کر جاتے تھے. اب وہ بچوں کو چھوڑ کر تو نہیں جا سکتی تھی اور نہ بچوں کو ساتھ لے کر جا سکتی تھیں. انہوں نے اپنے بچوں کو ان کی نانی کے ہاں چھوڑ دیا اور ان کے گلے میں ایک حصار کا تعویذ باندھ دیا. بچے تو ادھر چلے گئے. اب وہ عامل عورت اپنے کچھ 2 شاگردوں کے ساتھ اپنے گھر میں رہنے لگی. وہ کہتی ہیں کہ میں کسی جگہ عمل کے لیے گئی ہوئی تھی، وہ مجھے لے کر گئے تھے. میں جیسے ہی واپس آئی، میں اپنے گھر کی سیڑھیوں سے اوپر چڑھ کر جانے لگی تو کیا دیکھتی ہوں کہ میرے پیچھے بھی کوئی ہے. میں نے پیچھے سے دیکھا تو ایک عورت تھی جو کہ انتہائی بدصورت حلیے میں تھی اور وہ مجھے اپنی طرف کھینچنا چاہ رہی تھی. وہ نیچے والی سیڑھی پر کھڑی تھی اور اس کا جو ہاتھ تھے، اس کا جو بازو تھا، وہ بالکل میرے بالوں تک تھا. اگر میں اپنی مرشد کی دی ہوئی پڑھائی کا عمل نہ پڑھتی تو شاید وہ مجھے کھینچ کر اپنے ساتھ لے جاتی. میں نے جلدی سے سیڑھیوں پر چڑھنا مناسب سمجھا اور سیڑھیوں کے اوپر جا کر میں نے اپنی سیڑھیوں کے آگے ایک حصار باندھ دیا کہ یہ مخلوق اوپر نہ آ سکے.
حصار کرنے کے بعد جیسے ہی وہ اپنے کمرے میں گئیں تو نیچے والے پورشن سے عجیب و غریب چھیڑا چھاڑی کی آوازیں شروع ہونے لگ گئیں. کبھی کسی عورت کی زور زور سے رونے کی آوازیں، کبھی کسی بچے کی زور زور سے رونے کی آوازیں. یہ آوازیں اتنی خوفناک تھیں کہ وہ دل برداشتہ ہو چکی تھیں اور ان کے اوپر پاگل پن کے اٹیک ہونے لگے. ان کے شاگرد ان کو اٹھا کر ہاسپٹل میں لے گئے اور ان کا ادھر علاج شروع ہو گیا. ان کے ہسبینڈ کو کال کی گئی، ان کے گھر والوں کو بلایا گیا. ان کے ہسبینڈ بھی کچھ عرصے کے بعد واپس آ گئے. ان کے اوپر پاگل پن کا ایسا دورہ پڑا کہ ان کی حالت اس قابل نہیں رہی کہ اب وہ عامل بن سکیں. ان کے بچوں کی بھی زندگی خراب ہو گئی کیونکہ ان سے ان کی ماں دور ہو گئی، کیونکہ ان کو ابھی بھی پاگل پن کے سائیکی کے اٹیکس ہوتے ہیں. اس دن سے، جس دن سے انہوں نے اس بچے کے اندر سے اس چڑیل نما مخلوق کو نکالا تھا، اور ان کی زندگی خراب ہو گئی. عامل بننا کوئی آسان کام نہیں ہے، عزیر کہتے ہیں. میں ان سے خود بھی جا کر پرسنلی ملا، میں ان سے دعا کروایا کرتا تھا، لیکن اب وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ کسی کا کوئی کام کر سکیں. ہاں، وہ لوگوں کے لیے دعا ضرور کرتی ہیں. ان کی زندگی کا یہ خوفناک واقعہ تھا جو کہ ان کے جاننے والے سب جانتے ہیں کہ یہ واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا. تو یہ سٹوری تھی عزیر کی. بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف. یہ کہنا چاہوں گی کہ عامل بننا کوئی آسان کام نہیں ہے. ینگ ایج میں کبھی بھی عامل مت بنے، بلکہ عامل بننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ صرف درود شریف پڑھیں، اللہ پاک سے مدد طلب کریں اور لوگوں کے لیے بھی دعا مانگیں تو اللہ پاک آپ کی دعا میں ضرور اثر رکھے گا. بڑھتے ہیں آج کی لاسٹ خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی مرزا سرگودا سے جاوید نے شیئر کی ہے. جاوید کہتے ہیں ہم نے ایک ایسا گھر رینٹ پہ لیا جہاں پر ایک جن بچہ رہتا تھا جو کہ بہت زیادہ تنگ کرتا تھا، سونے نہیں دیتا تھا. اس کی موجودگی میں ہم لوگ گھر کا کوئی کام نہیں کر سکتے تھے. وہ ہر ٹائم گھر کی چیزوں کو چھیڑتا تھا. ہنسی کی آوازیں آتی تھیں بچے کی. سوئے ہوتے تھے تو رات کے ٹائم سر پہ تھپڑ مارنے لگتا تھا. سوئے ہوئی حالت میں تھپڑ کا لگنا ایک دم سے انسان چونک جاتا ہے، اس کو ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے. اس کا ہاتھ اتنا بھاری تھا کہ ہم لوگ حیران ہو جاتے تھے. ایک دفعہ میرے بچوں کو اس نے اسٹور میں بند کر دیا. اگر میں بر وقت نہ جاتا تو میرے بچوں کی موت ہو سکتی تھی. وہ اوپر کھیل رہے تھے اور کھیلتے کھیلتے جیسے ہی وہ اسٹور میں اپنی بال اٹھانے کے لیے گئے، جب میرے دوسرے بیٹے نے دیکھا کہ میرا چھوٹا بھائی ابھی تک روم سے باہر نہیں آیا اسٹور سے، تو اس کے پیچھے گیا تو کسی نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا. اور پھر اس طرح وہ کافی دیر اوپر والے پورشن میں بند رہے. ان کے دروازہ کھٹنے کی بھی آواز نیچے تک نہیں آئی. میں اگر ان کو دیکھنے کے لیے اوپر نہ جاتا، مغرب کی اذانیں ہو چکی تھی، بچے نیچے نہیں آئے تھے، تو شاید آج میں ان سے ہاتھ دھو بیٹھتا. انہوں نے کہا کہ جیسے ہی ہم لوگ روم کے اندر گئے تو ایک چھوٹے سے قد کا بچہ آیا تھا جس نے ہمارے دروازے کو لاک لگا دیا اور مسکراتا ہوا باہر چلا گیا. اب یہ واقعات حد سے زیادہ بڑھنے لگے تھے. اسی وجہ سے ہمیں لوگوں نے یہ سجیسٹ کیا کہ آپ اس گھر کو چھوڑ دیں، یہ کافی پرانا گھر ہے اور بڑے عرصے سے بند ہے. گھر کو بند کر دیا گیا اور بند کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس گھر کو چھوڑ گئے کیونکہ ہم آلریڈی رینٹ پہ تھے. ہم لوگوں کا کچھ سامان اس گھر میں ہی تھا. ہم لوگوں نے جلدی سے ایک اور گھر خریدا جو کہ بیک سائڈ والی گلی میں تھا اور ہم نے ادھر وہاں سامان شفٹ کر دیا اپنا. کچھ اب ضرورت کا سامان جو کہ اس گھر میں تھا ہم لوگوں نے وہ اٹھانا تھا. میں کچھ لوگوں کے ساتھ سامان اٹھانے کے لیے جب اوپر والے روم میں گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ چیئر کے اوپر میرا ہی بچہ بیٹھا ہوا ہے. میں بڑا حیران ہوا کہ میں تو اپنے بچوں کو گھر چھوڑ کر آیا ہوں. اوپر والے پورشن میں یہ کرسی کے اوپر کون بیٹھا ہوا ہے؟ بالکل ہو بہو جیسے میرے بچوں نے کپڑے پہنے تھے، میرے بڑے بیٹے نے وہی کپڑے پہنے ہوئے تھے. اب میں بہت زیادہ ڈر گیا اور میں نے وہ جن لوگوں کو ساتھ لے کر آیا تھا سامان اٹھانے کے لیے ان سے کہا کہ اسی ٹائم ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے، یہی ہم لوگوں کے لیے بہتر ہے، کیونکہ اگر ہم لوگ ادھر رکے تو یہ مخلوق ہمیں نقصان دے سکتی ہے. ہم لوگوں کی ضرورت کی کچھ کرسیاں تھیں ادھر اور ایک ٹیبل پڑا ہوا تھا جو کہ ہم لوگوں نے اٹھانا تھا، وہ وہیں پڑا رہ گیا اور ہم نے اس کو اٹھانے کی جسارت ہی نہیں کی کیونکہ وہ مخلوق اس قدر اس گھر میں حاوی ہو چکی تھی. وہ بچہ کسی کو اس گھر میں رہنے ہی نہیں دیتا تھا. آج تک یہ وہ گھر خالی پڑا ہے. 5 سال اس واقعے کو گزر چکے ہیں. وہ گھر خالی پڑا ہے. ہم لوگوں کی یہ کرسیاں ٹیبل ادھر ہی ہیں. ہم لوگوں نے آج تک مالک مکان سے بھی نہیں کہا کہ ہمیں وہ گھر آپ ادھر سے وہ چیزیں اٹھا کر دیں. یہ ایک سٹوری تھی جاوید کی جو کہ سرگودا سے شیئر کی انہوں نے. بہت شکریہ آپ کا. یہ تھیں آج کی خوفناک کہانیاں. لسنرز میرے لسنرز کو کیسی لگی ہیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں اور ان سٹوری سے سبق بھی حاصل کیا کریں. حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام اپنی زندگی کا اہم حصہ بنائیں. والدین جیسی خوبصورت نعمت کی بہت قدر و قیمت جانیں اور ان کی خدمت کریں.
اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میرے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، چینل کو لائک کیا کریں اور شیئر کیا کریں۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے والدین کا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔